بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہزاد بھائی، آپ کے علم میں ہے کہ 9 اپریل کے بعد سے ہی میں اپنے گھر سے دور ہوں، لیکن جوڈیشل کمپلیکس جو ڈیتھ ٹریپ خان صاحب کے لیے بچھایا گیا تھا اس کے بعد مجھے سختی سے منع کیا گیا۔ پھر کچھ دنوں کے لیے میں اپنے دوست، اپنے بھائی خالد خورشید بھائی کے ساتھ گلگت بلتستان چلا گیا۔ خالد خورشید آپ کو پتہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ میرا دوستی کا بھائیوں جیسا اور بڑی محبت کا تعلق ہے، لیکن انہوں نے میرا بہت خیال رکھا وہاں پہ جتنا ان سے ہو سکتا تھا۔ اور پھر اس کے بعد خان صاحب کا فون آیا خالد کو، اور وہ مجھے واپس زمان پارک لے کے گئے۔ زمان پارک میں کچھ دن قیام میں نے کیا۔ وہ خان صاحب کے گھر میں جو سلیمان اور قاسم کا کمرہ ہے وہ میرے لیے انہوں نے تیار کروایا، میں وہاں پہ رہنے لگا، اور میرا مطلب پبلک اپیرنس نہیں تھی۔ پھر ایک ایسا موقع ہے کہ خان صاحب کی پیشی کے دوران میں ان کے ساتھ نکل گیا، تو اس پر خان صاحب نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا، اور یہی الفاظ تھے ان کے کہ بہادری اور بیوقوفی میں فرق ہوتا ہے، اور مر کر تم کیا کر لو گے، کیا فائدہ ایسی بیوقوفی کا۔ پھر اس کے بعد ایون کہ انہوں نے زمان پارک کی جو خان صاحب کی اپنی سیکیورٹی ٹیم تھی اور جو خان صاحب کی ذاتی ٹیم تھی، ان کو بلا کر ان کو سختی سے تاکید کی گئی کہ یہ جو کارکنان کے پاس کیمپوں میں جاتا ہے یا باہر جو لوگوں سے میٹنگز وغیرہ ہوتی ہے، وہ تمام سلسلہ بھی روکا جائے، اور روکا گیا۔ پھر مجھے یاد ہے کہ اب جو زندہ یا مردہ پکڑنے کے احکامات جاری ہوئے تھے وہ آپ کے علم میں بھی ہوگا، تو اس کے بعد سے تو میری میٹنگز میں بھی جو ایون کے زمان پارک کے اندر رہتے ہوئے بھی میں نے کسی میٹنگ میں بھی شرکت نہیں کی۔ اور پھر مجھے یاد ہے کہ مئی کا مہینہ تھا جب میں خان صاحب کے گھر سے خان صاحب اور بیوی کی دعاؤں میں انہوں نے مجھے دعاؤں کے ساتھ انہوں نے مجھے رخصت کیا۔ مجھے یاد ہے، بلکہ ابھی بات کرتے ہوئے مجھے یاد آ رہا ہے کہ اس وقت مجھے تسبیح اور کھجوریں کچھ دی گئی کہ پتہ نہیں کہ آپ کب کہاں پہ کس طرح مطلب پہنچو گے، اور ساتھ ہی خان صاحب کا جو بلٹ پروف جیکٹ تھا وہ بھی منگوایا گیا۔ مجھے کہا گیا کہ یہ پہن کے، مطلب اتنا انہوں نے ہر چیز کا خیال رکھا۔ پھر میری آخری ملاقات تھی یہ خان صاحب کے ساتھ، اور اس کے بعد مجھے یہ بھی اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ سمجھایا تھا کہ کسی کے کہنے پر بھی، کسی بھی خبر پہ یا کوئی اطلاع کو دے، آپ نے کسی کے کہنے پہ باہر نہیں نکلنا، اور احتیاطی تدابیر کا مجھے کہا گیا۔ پھر اس کے بعد جب بھی میں ٹویٹ کرتا تھا تو اس کے بعد مجھے پیغام مل جاتا کہ یہ سوشل میڈیا بھی استعمال مت کرو، کیونکہ نہ صرف فزیکل ٹیموں کی تشکیل دی گئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کا سوشل میڈیا اور آپ کا ٹویٹر بھی مانیٹر ہو رہا ہے، تو اس میں بھی احتیاط کرو۔ پھر 5 اگست کو جب خان صاحب کی گرفتاری ہو رہی تھی تو اس وقت مجھے انہوں نے، بلکہ اس سے کچھ پہلے مجھے خان صاحب کا پیغام آیا کہ اگر آپ مجھ سے باہر جا سکتے ہو تو نکلو، کیونکہ یہ لمبا چلے گا۔ اور ساتھ ہی چونکہ وہ شہید ارشد شریف بھی مجھ سے باہر چلے گئے تھے، اور جو ہوا تھا وہ اس پورے قوم کو پتہ ہے، تو اس حوالے سے بھی باہر جانے کی صورت میں بھی مجھے احتیاط کا کہا گیا۔ پھر 5 اگست کو جب خان صاحب کی گرفتاری ہو رہی تھی تو اس وقت مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ یہ احکامات تھے کہ ابھی آپ نے کوئی جذباتی نہیں ہونا، اور ہم نے پرامن اس تحریک کو لے کے جانا ہے کیونکہ یہ لمبا چلے گا۔ ساتھ ہی یہ کہا گیا کہ کچھ دنوں بعد فلیش پروٹیسٹ کا سلسلہ شروع کیا جائے، اور اس کے بعد وہ متحرک کارکنان یا رہنما یا جو مطلب ان مشکل حالات میں بھی جلسہ، کنونشن یا اس طرح کوئی چیز کر سکتے تھے، تو ان کی لسٹیں بھی مجھ سے لی گئی، اور پھر بعد میں کنونشن کا سلسلہ بھی شروع ہوا تھا، لیکن وہ لسٹیں بھی لی گئی، اور یہ کہا گیا کہ کسی طریقے سے ہم نے اس گیم کو الیکشن تک لے کے جانا ہے، کھینچنا ہے، کیونکہ اس کے بعد جو ہے میری قوم جو ہے، میں اپنی قوم کو جانتا ہوں، اس وقت تک اگر ہم سروائیو کر گئے تو میری قوم پھر انشاءاللہ مجھے ناامید نہیں کرے گی، مایوس نہیں کرے گی، اور وہ اپنا فیصلہ سنا دے گی، اور بالکل ویسے ہی ہوا۔ پھر الیکشن کے بعد میں نے 2-3 مرتبہ، بلکہ کئی مرتبہ خان صاحب کو پیغام بھیجا کہ مجھے نکلنا ہے، لیکن انہوں نے منع کیا، اور ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ میں نے یہ پیغام بھیجا کہ خان صاحب میں پوچھ نہیں رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں کہ بس میں تنگ بھی آ چکا ہوں اور ایسا رہنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، تو میں بس نکل رہا ہوں۔ تو اس کا جواب تو مجھے خان صاحب نے پبلکلی دیا، وہ اپنا ٹویٹ 9 مئی سب کو پتہ ہے کہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا، اور اس سے قبل آپ دیکھیں کہ عمران خان کی حکومت ایک سازش کے تحت ہٹائی گئی، پھر خان صاحب کی مقبولیت کو بھی وہ کم نہ کر سکے، اور خان صاحب کی زندگی اوپر خان صاحب کے اوپر ایک قاتلانہ حملہ بھی ہوا، تو خان صاحب کو تو یہ مائنس کرنا چاہتے تھے، خان صاحب کو پس منظر سے ہٹانا چاہتے تھے، لیکن قوم عمران خان کے ساتھ جڑی رہی، چونکہ کمٹمنٹس ہوئی تھی۔ لندن پلان آپ کو یاد ہوگا، اور آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ لندن پلان میں یہ کمٹمنٹ کی گئی تھی کہ عمران خان جو ہے اور ان کی جماعت کو ہٹایا جائے گا، اور پھر 9 مئی جو اصل میں تحریک انصاف کے خلاف تو سازش تھی، یہ پاکستان کے خلاف بھی سازش تھی۔ 9 مئی کے بعد کیا ہوا، ایک دن میں اگر یہ فالس فلیگ نہ ہوتا تو ایک ہی دن میں جب 9 مئی، کیونکہ ریڈیو پاکستان پروٹیسٹ ایک جگہ پہ ہو رہا ہے، ریڈیو پاکستان چل جاتا ہے،
کور کمانڈر ہاؤس جو ہے وہ کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا، اور پھر یکدم سے جو CCTV فوٹیجز ہے وہ بھی غائب ہو جاتی ہے. پھر راتوں رات 50,000 تحریک انصاف کے کارکنان کی لسٹیں بن چکی ہوتی ہیں، ان کو گرفتار کیا جاتا ہے، قیادت کو گرفتار کیا جاتا ہے. پھر باقی چیزیں بھی آپ نے دیکھ لی کہ جو تحریک انصاف کے اس وقت کے عہدیداران تھے، اگر وہ پارٹی چھوڑ گئے تو ان کے لیے معافی اور مراعات اور سہولیات، اور جو تحریک انصاف اور عمران خان کے ساتھ کھڑے رہے تو ان کے اوپر سختیاں. یاسمین راشد کی مثال لیجیے، باتوں کی مثال لیجیے کہ جو ایک ہی گاڑی میں بیٹھے تھے، اگر تحریک انصاف اور عمران خان کے ساتھ کوئی کڑا ہے تو ان کے اوپر سختیاں، اور جو چھوڑ کے چلا گیا تو ان کو پروٹوکول اور مراعات. لیکن اصل چیز جو آپ کا سوال ہے کہ کیا یہ پاکستان کے خلاف 9 مئی ایک سازش تھی، تو اس کا جواب آپ کو ابھی تک مل چکا ہے. کیسے کہ پہلے عمران خان جو مقبول ترین لیڈر ہے اور مقبول ترین جماعت تھی، ان کی لیڈرشپ کے اوپر کریک ڈاؤن کیا گیا، ان کے کارکنان کے اوپر 50,000 گرفتار ہو گئے، گھر توڑے گئے. پورا جو ایک سسٹم تھا ملک کے اندر اور جو ایک چادر چار دیواری کا تقدس تھا، وہ باتیں تو بہت دور چلی گئی. پورا پاکستان کا ایک جو اخلاقیات تھے، جو پاکستان کے اندر چادر چار دیواری کا تقدس تھا، جو پاکستان میں کبھی مطلب ان علاقوں میں، پنجاب جیسے علاقوں میں KP اور فاٹا اور بلوچستان نے تو یہ مظالم دیکھے تھے، لیکن پنجاب نے بھی وہ جبر دیکھا اور ان کا اثر چہرہ دیکھا. لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ خان صاحب کو اسی کے جو سختیاں کی گئی، خان صاحب کو جیل کے اندر ڈالا گیا. اور جب خان صاحب بھی جیل میں چلے گئے تو اس کے بعد آپ دیکھیں پاکستان کا آئین توڑا گیا، پاکستان کے قانون کو پامال کیا گیا. پھر جو پاکستان کی سب سے مقبول ترین جماعت تھی ان کا نشان چھینا گیا، ان کے امیدواران پہلے تو کریک ڈاؤن کیا گیا، تشدد کیا گیا، جبر کیا گیا. لیکن اس کے ساتھ جب اس سب کے باوجود لوگوں نے مینڈیٹ دیا تو فارم 47 ایک نئی چیز متعارف کرائی گئی کہ سیٹیں نیچے پریزائڈنگ آفیسر کے دستخط شدہ فارم 45 جو ہے وہ تحریک انصاف کے پاس ہے. 180 سیٹیں، مطلب اتنے جبر نشان چیننے کے باوجود لوگوں نے عمران خان کو دیے. لیکن کیا کیا گیا کہ فارم 47 متعارف کروایا گیا، جس کمشنر نے گواہی دی اس کو غائب کر دیا گیا. پھر اس کے بعد ایک فارم 47 کی پارلیمنٹ اور وزیر اعظم جو ہے وہ مقرر کیے گئے. اور پارلیمنٹ کیسی رہی؟ فارم 47 والی پارلیمنٹ کیا ہوگی؟ اس میں قانون سازی بھی ساری شروع ہو گئی، عسکری خونی قانون سازیاں شروع ہو گئی، اور بیوروکریسی، آپ کے جوڈیشری، آپ کا پارلیمنٹ، سب کچھ ختم کر دیا گیا. اسی پارلیمنٹ سے پھر 26ویں ترمیم، 27ویں ترمیم، پھر ماشاءاللہ پلس کا ایک نظام پاکستان کے اندر مقرر کیا گیا. 9 مئی ایک لندن پلان کے تحت فالس فلیگ آپریشن کر کے اس کے بعد کی چیزیں آپ دیکھیں کہ طالبان جو خیبر پختونخوا میں آئی، دہشت گردی آئی، وہ اس کے بعد آئی. جو امریکہ کے اس خطے میں مفادات تھے اور آپ کے افغان پالیسی اور ساری چیزیں وہ اس کے بعد ہو گئی. جو آپ غزہ پیس بورڈ کے نام سے، مطلب جو گریٹر اسرائیل کی ایک سوچ ہے اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کی جانب جو بڑھنے کا، اور پہلا اسٹیٹمنٹ ابھی نگران حکومت میں آ گیا تھا کہ 2 ریاستی حال اور وہ ساری چیزیں. تو انٹرنیشنلی اگر آپ دیکھیں، آپ پاکستان کی فارن پالیسی دیکھیں، پاکستان کے اندر جو ایک نظام تھا، پاکستان کی جوڈیشری، بیوروکریسی، پارلیمنٹ، وہ سب کچھ بھی ختم کر دیا گیا. یہاں پہ جو تقسیم، جو نفرت ہے، جو پامالیہ، وہ تمام چیزیں شروع ہو گئی. تو یہ سارا کیا ہے؟ پاکستان کی معیشت اس وقت تباہ ہے، پاکستان کے ایکسپورٹس نہیں ہے، پاکستان کی اکانومی برباد ہے، پاکستان کا ہر ادارہ برباد ہے، دہشت گردی واپس آ چکی ہے، جنازے اٹھ رہے ہیں. جو افغانستان کے ساتھ آپ کے تعلقات ہو گئے، جو آپ نے غزہ امن بورڈ کے نام سے، مطلب اصل میں تو اسرائیل والا اور امریکہ کی پالیسی تھی، تو ادھر چلے گئے. اب ایک ڈکٹیٹر ہے، ماشاءاللہ پلس کا نظام ہے، اور پاکستان اس وقت ان کے قبضے میں ہے. تو یہ پاکستان کے خلاف ہی سازش تھی. یہ دہشت گردی جو ہے، اس کو تو میں میڈ آف دہشت گردی کہتا ہوں. اور اس کے اوپر خیبر پختونخوا میں جو دہشت گردی کی نئی لہر آئی اور اس وقت جو حالات ہے، اس کے اوپر تو کافی میں بول بھی چکا ہوں اور لکھ بھی چکا ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ 2 مرتبہ جب میں باہر تھا تو 2 مرتبہ اٹیمپٹ کیا گیا تھا ملاکنڈ سے اس دہشت گردی کی کا آغاز کرنے کے لیے. تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے مجھ سے یہ کام لیا اور میری قوم کے ساتھ مل کر ہم نے 2 دفعہ ان کو ناکام بنا دیا. اور خیبر پختونخوا کے ملاکنڈ ریجن میں جو ابھی بھی آپ پوری خیبر پختونخوا کو دیکھیں تو ملاکنڈ ریجن میں جو امن ہے وہ 2 دفعہ جو ہم نے تحریک چلائی تھی اس کے بعد ممکن ہوا. پھر اس کے بعد جس طرح میڈ اپ دہشت گردی، پھر جب ٹرمپ نے اپنے الیکشن کمپین میں افغانستان میں رہ جانے والے اسلحے کی بات کی، اور ساتھ میں آپ کو یاد ہوگا کہ پھر وہ بگرام ایئر بیس کی جو بات ہوئی، تو کچھ ہمارے لوگ جو ہے وہاں پہ حاضری دینے گئے اور یہ جو کمٹمنٹس کر چکے ہیں اس وقت جو رجیم بیٹھا ہوا ہے، جو آپ کا ماشاء اللہ پلس کا نظام ہے، تو ان کو پورا کرنے کے لیے جو پالیسی اختیار کی گئی. بلوچستان کے جو حالات ہیں تو اس وقت آپ کے سامنے ہے. دہشت گردی کے ٹاپک کے اوپر میں بڑا مختصر اس لیے بات کر رہا ہوں کہ باقی چیزوں کے اوپر بھی ہم بات کریں، کیونکہ اس کے اوپر تو میں تحریکیں بھی چلا چکا ہوں. میرا دہشت گردی ڈالر جنگ میں اس کو کہتا ہوں. اور 1979 ہو، اس سے ہمارا تعلق نہیں تھا. ہمارا ایک ملٹری ڈکٹیٹر تھا، وہ
اس طرف چلا گیا جنرل ضیاء الحق، اور پھر ہمارے گلی محلے میں جو کلشنکو کلچر آیا، جو منشیات آئے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ پھر ایک فون کال مشرف کو ریسیو ہوتا ہے، 9/11 سے ہمارا کوئی کام نہیں تھا، لیکن پاکستانی 80,000 جانوں کا $100 ارب سے زیادہ ہم نے اس میں نقصان کیا۔ پھر آج کل بھی ایک ڈکٹیٹر بیٹھا ہوا ہے، اور ان ڈکٹیٹر کی پالیسی سے کیا ہوتا ہے کہ بدامنی ہوتی ہے، جنازے اٹھتے ہیں، لوگ ہمارے شہید ہوتے ہیں، جوان شہید ہوتے ہیں، ملک کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ رہی بات جو افغان پالیسی کی ہے یا افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات کی ہے، آپ کو یاد ہوگا شہزاد بھائی، آپ بھی کیبنٹ میں تھے، اور مجھے یاد ہے میں ان میٹنگز میں بھی تھا کہ افغانستان کا اس وقت جو حکومت تھی اشرف غنی کی، وہ انڈیا کے بڑے قریب تھے، تو اس کے باوجود عمران خان نے ان کے ساتھ مسلسل بات چیت کا سلسلہ جاری رکھا اور ان کو انگیج کیا، کیونکہ آپ پڑوسی تبدیل نہیں کر سکتے۔ لیکن جو موجودہ حکومت ہے اس پہ تو پاکستان نے خوشیاں منائی تھی، اور یہ پاکستان کے ساتھ ان کے بہتر تعلق ہے، کیونکہ دو چیزیں ہیں نا، ایک تو موجودہ جو حکومت ہے، اور دوسرا ہوتے ہیں وہ ناردرن الائنس جس کو کہتے ہیں، یا وار لارڈس کہتے ہیں، یہ جو افغانستان کے ہوتے ہیں، وہ زیادہ تر انڈیا کے قریب سمجھے جاتے ہیں، اور پچھلا رجیم بھی اسی طرح تھا۔ تعلقات ٹھیک تھے، 2 دفعہ عمران خان نے ان کے جو مسائل تھے اس حوالے سے OIC تمام جو عالم اسلام ہے ان کو مدعو کیا، وہ میٹنگس کیے، لیکن جب عمران خان چلے گئے اور یہ جو بین الاقوامی سطح پہ، اور پھر جو ٹرمپ کے الیکشن مہم کے دوران اسلحے کی بات ہوئی، تو یہاں پہ تو ویسے بھی ہم بیڈ اپ ڈاگری جنگ کی طرف بڑھنا چاہتے تھے، اور پھر جب بگرام ایئر بیس کی بات ہوئی تو ہم نے اپنی سروسز وہاں پہ بھی پرووائڈ کر دیے، تو ایسی چیزیں کر دی۔ اور حالانکہ آپ کو یاد ہوگا کسی دوران خان صاحب کے بیانات آئے کہ خیبر پختونخوا حکومت اور ساتھ میں اچھا صاحب کو کہا کہ وہ وفد لے کے جائے اور افغانستان جائے، لیکن اس کو ملک کے خلاف سازش قرار دیا گیا، اور پھر آپ کے سامنے حالات کہ آپ نے اپنے پڑوسی کے ساتھ زبردستی حالات خراب کر دیے، اور کیوں خراب کر دیے؟ وہ کسی اور کی خوشنودی کے لیے آپ یہ چیزیں کر رہے ہو۔ رہی بات اس کی تفصیلات کی، تو میں اس پہ ذرا مختصر بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اس پہ میں لکھ بھی بہت چکا ہوں اور بات بھی بہت کر چکا ہوں۔ جی شہزاد بھائی، اصل وجہ یہی ہے کہ خان صاحب کے ساتھ میٹنگز بند کر کے جو نقصان ہو رہے، دیکھیے آپ کو یاد ہوگا کہ آپ تو مشتاقی نگاہوں کی بات کرتے رہتے ہیں، لیکن مجھے نہیں پتا کہ جب رجیم چینج آپریشن ہوا تو اس وقت ذمہ داری ان کی کس کے پاس تھی، لیکن اس وقت جب یہ میڈیا کو تحریک انصاف کے حوالے سے کوئی میسج کرتے تھے تو اس میں PTI کے لیے انیمی کا، دشمن کا لفظ استعمال کرتے تھے اس وقت سے، اور یہ مسلسل آپ ان کا جو کمیونیکیشن ہو رہا ہے اس میں PTI کو دشمن سے پکارا جاتا ہے۔ تو اب فوج کے اندر دشمن کو تباہ کرنے کے لیے یا نقصان پہنچانے کے لیے کیا طریقہ کار استعمال ہوتا ہے؟ سب سے پہلے وہ کیا کرتے ہیں کہ کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر جو ہے اس کو تباہ کرتے ہیں۔ اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک جو کمانڈ جو ہے اس کو، پھر آپ کی جو کوارڈینیشن ہوتی ہے اس کو، اور اس سے آپ کا پھر تنظیم جو ہے اس کو تباہ کر دیتے ہیں یا مفلوج بنا دیتے ہیں۔ پھر اس سے چیزیں کیا ہوتی ہیں، اس سے جو نقصان ہوتا ہے وہ اگر ہم فوج کی زبان میں دیکھیں، میرے خیال سے اس کو فوگ آف وار کہتے ہیں یا کیا کہتے ہیں، کہ ایک ایسی فضا کریٹ کی جاتی ہے، مطلب آپ دیکھیں کہ آپ کو کوارڈینیشن نہیں رہتا، آپ کو کمانڈ نہیں ملتی، انسٹرکشن نہیں ملتے، آپ کا میسج نہیں کنوے ہوتا، پھر اس کے بعد آپ کی جو ایک انتشار کی فضا کریٹ ہو جاتی ہے، اس میں جعلی خبریں یا مس انڈرسٹینڈنگ جنم لیتی ہے، پھر جو آپ کی صفحہ ہے اس میں انتشار آ جاتا ہے، آپ کا ڈسپلن ٹوٹ جاتا ہے، اور ظاہری سی بات ہے کہ تمام چیزیں ہو کہ کوارڈینیشن نہ ہو، کمیونیکیشن نہ ہو، آپ کے اندر جعلی خبریں بھی ہو، مس انڈرسٹینڈنگ بھی ہو، تو اس سے بہت ساری چیزیں جو ہے ایک قسم کا افراتفری کا ایک پینک کریٹ ہو جاتا ہے، اور بیسیکلی یہ پینک کریٹ کرنے کے لیے ہی یہ اسٹریٹجی استعمال کی جاتی ہے۔ مطلب آپ دنیا کی جو اسٹریٹجیز آف وار ہوتے ہیں وہ پڑھ لیں تو اس میں اس چیز کو سب سے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ ورلڈ وار 1 کی اگر ہم مثال لیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ان دنوں میں تو ٹیلی فون ہی ہوتا تھا، آپ وہ کمیونیکیشن کاٹ لیتے تھے، اور اس کمیونیکیشن نہ ہونے کی وجہ سے کتنے ممالک اس وقت جنگ میں چلے گئے۔ پھر اس کے بعد اگر ہم حالیہ دنوں میں جنگوں کی تاریخ دیکھیں تو اس میں سب سے پہلے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر پہ حملہ اور ہو کے جو پینک کریٹ کیا جاتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب PTI کی جب ہم مثال لیتے ہیں تو آپ خود مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ عمران خان لیڈر ہے، وہ جیل میں ہے، ان کی میٹنگ نہیں ہوتی، آپ باہر دیکھیں کہ آپ کی سیاسی کمیٹی ہو، قیادت ہو، کارکنان کا ان پہ غصہ ہوتا ہے، پھر میڈیا کنٹرول ہے، اس وقت آپ کے تمام ادارے بھی کنٹرول ہے، پھر میڈیا کنٹرول ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے ٹاؤٹس اور ان کے بیان کو فروغ دینے کے لیے بھی لوگ بہت بیٹھے ہیں، پھر آپ کی صفوں میں بھی کسی کو انگیج کیا ہے، کسی کو آئسولیٹ کیا ہے، اور کسی کو انہوں نے مطلب انگیجمنٹ بھی ہوئی ہے، آئسولیشن لیڈر کی ہوئی ہے، اس سے پوری تحریک جو ہے اس میں پینک پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔
تو جیسے میں نے کہا کہ پی ٹی آئی کو تو وہ ایک دشمن کی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں، جس طرح کہ دشمن کو یا دہشت گردوں کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. تو اسی وجہ سے عمران خان کی ملاقاتیں بند کر کے باہر ان کا مقصد، اور آپ دیکھیں کہ کتنا عرصہ ہو گیا، کتنا ٹائم ہو گیا. جو اہم وہ مواقع ہوتے ہیں آپ یہ بھی ایک طریقہ کار دیں گے کہ انہوں نے 26 آئینی ترمیم کرنی ہے، خان صاحب کے ساتھ ملاقاتیں بند. 27 آئینی ترمیم کرنی ہے، خان صاحب کے ساتھ ملاقاتیں بند. پھر انہوں نے کوئی اور بل، جس طرح 28ویں ترمیم کی ابھی بات ہو رہی ہے، ملاقاتیں بند. اس کے بیچ میں اگر آپ دیکھیں کہ جو اسرائیل کے حوالے سے اور باقی معاملات تھے، انہوں نے فیصلے کرنے تھے، ملاقات بند، کیونکہ عمران خان ہی پاکستان کی آواز ہے. جی یہ آپ نے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ، اور یہ جو ان کو ٹاؤٹس ہے، پہلے یہ بیانیہ بناتے ہیں کہ عمران خان کا جو مزاحمتی بیانیہ ہے یہ پارٹی کے اوپر بوجھ ہے، یا پارٹی کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے کہ پارٹی یہ جو عمران خان کے بیانیے کا بوجھ ہے یہ نہیں اٹھا سکتی، یا ان کے اوپر بھاری پڑ رہا ہے. اصل میں خود سے یہ سوال کریں نا ہم سب کہ اس وقت بیانیہ عمران خان کا کیا ہے؟ رول آف لا کی بات کرتے ہیں، پاکستان میں جس طرح لا قانونیت ہے اس کو کیا ٹھیک نہیں ہونا چاہیے؟ عمران خان بات کرتے ہیں، مطلب بیسکلی تو حقیقی آزادی ہے، لیکن پھر ہم دیکھیں تو لا قانونیت ہے، خان صاحب رول آف لا کی بات کرتے ہیں. خان صاحب کہتے ہیں کہ آئین ہے، آئین کی پاسداری ہونی چاہیے، پارلیمنٹ کی بالادستی ہونی چاہیے. اور سازشوں کا جال بنا کیا، ایک سائپر تھا، کس سے مخاطب تھا اور کیا ہوا وہ سب آپ کے سامنے ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جس طرح یہ نظام پورا ایکسپوز ہو گیا، جو جبر کا ایک سلسلہ شروع ہوا، یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. یہ ہائیبریڈ ریجیم اور یہ کہتے ہیں، لیکن یہ ماشاء اللہ پلس سے بھی بادشاہ سے بھی بڑھ کر بھی کوئی چیز ہے اس وقت جو پاکستان میں ہو رہا ہے. تو حقیقی آزادی یہی ہے کہ یہاں پہ اگر آپ مطلب سوشل میڈیا والا ایکٹیوسٹ ایک ٹویٹ کر لیتا ہے، وہ اٹھایا جاتا ہے، وہ نہیں ہوتا اس کے گھر والے، اس کے والدین کو اٹھایا جاتا ہے. پارلیمنٹیرینز پارلیمنٹ کی احاطے سے اغوا کیے جاتے ہیں. فاٹا میں، بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں جس طرح ڈالری جنگ لا کی اور پھر جس طرح کے لوگوں کے اوپر تشدد اور ظلم کیا جاتا ہے، یہاں پہ آپ دیکھیں لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح عمران خان کو سزائیں سنائی جا رہی ہے. تو یہ آپ کی عدلیہ ہے، عدلیہ آپ کی ختم ہو چکی ہے، بیوروکریسی ختم ہو چکی ہے، آپ کی پارلیمنٹ یرغمال ہو چکا ہے. تو ان تمام چیزوں کے بعد اب ہر کوئی حقیقی آزادی کو سمجھ پایا ہے، چاہے وہ پاکستان کی فارن پالیسی ہو کہ کسی اور کے کہنے پہ جب آپ جنگوں میں جاتے ہیں یا آپ کسی اور کے مفادات کے لیے کہیں پہ میڈ آف دہشت گردی لے کے آتے ہیں تو اسے پاکستان کے جنازے اٹھتے ہیں، پاکستان کی معیشت تباہ ہوتی ہے. پھر جس طرح کہ آپ اپنے من اور اپنے مفادات کے مطابق اور اپنی طاقت کو اور اقتدار کو طول دینے کے لیے فیصلے کرتے ہیں تو اس سے بھی پاکستان کو ہی نقصان ہوتا ہے. اور حقیقی آزادی کی جدوجہد جو ہے وہ عمران خان کی انشاءاللہ رہائی ہوگی، اور عمران خان نے جو قوم کو شعور دیا ہے یہی حقیقی آزادی کی طرف لے کی جائے گی. تو حقیقی آزادی عمران خان نے یہ سوچ دیا، یہ شعور دیا، اور عمران خان انشاءاللہ یہ حقیقی آزادی کا خواب جو ہے وہ پورا کریں گے. اور پاکستان کے فیصلے پاکستان میں بھی ہوں گے، پاکستان کے فیصلے آئین کے مطابق ہوں گے، قانون کے مطابق ہوں گے. قانون کے مطابق چاہے وردی والا ہو، چاہے عام سویلین ہو، چاہے امیر ہو، چاہے غریب ہو، چاہے کوئی بھی ہو، وہ سب برابر ہوں گے. پاکستان میں آپ انسانی حقوق ہوں گے، پاکستان میں عوام کے مینڈیٹ کے مطابق فیصلے ہوں گے، پارلیمنٹ جو ہے وہ آزاد اور خود مختار ہوگا، بالادست ہوگا. تو یہ تمام چیزیں انشاءاللہ وہ اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے، اور یہی خواب عمران خان نے دیا ہے. اور حقیقی آزادی عمران خان کی رہائی ہوگی، اور عمران خان ہی حقیقی آزادی کی جدوجہد کو شعور دیا ہے، اس کو عملی جامہ پہنائیں گے انشاءاللہ. ایسی جماعت کے پاس آپشن بہت زیادہ ہوتے ہیں. رہی بات پاکستان تحریک انصاف کی، آپ کو پتہ ہے کہ جو جبر، جو ظلم کیا گیا اس وقت پی ٹی آئی کے اگر ہم دیکھیں تو لیڈر جیل میں ہے، قیادت باقی بھی جیلوں میں ہے، یا جلاوطن، مجھ یا روپوش. تو پی ٹی آئی کے اوپر تو ابھی بھی بہت ایک کٹن وقت ہے. لیکن اس کے باوجود پولیٹیکل پارٹی کے پاس اور پاکستان تحریک انصاف کو کوئی پولیٹیکل اسپیس بھی نہیں دی جا رہی. مطلب اس طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے جس طرح کہ دشمن ملک کو یا دشمن کو یا کسی دہشت گرد کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود آپشنز بہت ہوتے ہیں. مطلب جیسے الیکشن ہوا، مطلب اسی جبر کے باوجود لوگوں نے، قوم نے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو کے ان کو ووٹ دیا. یہ الگ بات ہے کہ اسی وقت اگر احتجاج ہوتے، میرے بار بار اس وقت اگر آپ دیکھیں وائس نوٹس آ رہے تھے اور میں بار بار بتا رہا تھا کہ اپنا مورچہ چھوڑنا نہیں ہے، آپ نے کھڑا رہنا ہے جب تک آپ رزلٹ نہیں لیتے. لیکن کسی کا خیال ہوگا کہ عدالت و انصاف مل جائے گا، نہیں، عدالت سے کیا انصاف مل جاتا ہے. جو فیلنگ سیٹ ہوئی تھی اور یہ جس طرح کے ایک قدم ہو رہا ہے، تو شہزاد بھائی آپ کو یاد ہوگا کہ ان دنوں بھی میں زمان پارک یہ بنیگالہ کی میٹنگز میں بھی کہتا تھا کہ یہ جو ہے نہ الیکشن ٹائم پہ ہوگا، نہ باقی چیزیں ہوگی. اور یہ جو ایک جبر کا اور یہ جو ایک بادشاہت کی سوچ پائی جا رہی ہے، جو لندن میں معاہدے ہوئے ہیں، جو کمٹمنٹس ہوئے ہیں، جو لندن پلان ہے، جو پھر شریف خاندان اور ان کے بیچ جو کمٹمنٹس ہوئے ہیں، یہ بڑا لمبا ایک سلسلہ ہے. لیکن آپشنز کیا ہوتے ہیں؟ اس وقت ہم یہ کر سکتے جب الیکشن ہوا تو خیبر پختونخوا کی حکومت کے پاس بہت آپشنز تھے. آپشن ایز اٹ از کہ مطلب ایز کے
جو فاٹا میں یہ سابقہ فاٹا میں کر رہے ہیں، جو ڈرون حملے کر رہے ہیں، جو ملیٹری آپریشن کر رہے ہیں، جو دہشت گردی لے کے آ رہے ہیں، اس کے اوپر آپ بولنے سے زیادہ میرے خیال سے جو 4-5 اقدامات تھے قانونی طور پہ آپ وہ کر سکتے تھے۔ پنجاب میں آپ اپوزیشن میں تھے، بڑی جماعت تھے، پارلیمنٹ کے اندر آپ بڑی جماعت ابھی بھی ہے، لیکن آپ پارلیمنٹ کے باہر پارلیمنٹ لگا کے اگر ایک کام کر لیتے نا کہ ایک ایجنڈا پارلیمنٹ کا تیار ہوتا ہے، آپ ایجنڈا تیار کرتے لیکن آپ اس ایجنڈے کی کاپیاں بھی تقسیم کرتے، میڈیا کو بھی بھیجتے، سب کو بھیجتے، اور اس میں آپ کیا کرتے کہ جو اس وقت جو عاصم منیر کی ڈکٹیٹرشپ ہے اس کے اوپر بات کرتے، جو یہ گولیاں چلا کے لوگوں کو سیدھا گولی چلا کے مار رہے ہیں اس کے اوپر بات کرتے، جو انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہیں اس کے بات کرتے، اپنی اسمبلی لگاتے، بہت سارے ایشوز ہیں، وہ نہیں ہوا، اب کیا ہو سکتا ہے؟ اب پچھلے دنوں میں نے کہا تھا، اور ہمارے کارکنان اور ہمارے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ یہ سب بھی کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، آپشنس کی بات ہوتی ہے۔ اس وقت آپ اندازہ کریں شہزاد بھائی کہ آپ کا ملک کا سب سے مقبول ترین لیڈر پاکستان کا عظیم بیٹا عمران خان جیل میں ہے، ان کی آنکھ ضائع ہو گئی، ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی، ان کا کیا قصور ہے؟ انہوں نے کیا کیا ہے؟ اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی رہی، باپردہ خاتون ہے، اپنی عبادت کرتی ہے، عبادت گزار ہے، اس کا ان کے ہتھ کنڈوں سے، لیکن جو غلیظ کمپین ان کے خلاف چلائی گئی، جو عمران خان کے ساتھ خیر تنہائی میں ڈال کے جبر کیا جاتا ہے، تو اس کے بعد میں سوال کرتا ہوں کہ کس طرح ہمارے پارلیمنٹیرینز یا جو ہماری قیادت یا جو بھی ہے، مطلب میں کسی کو یہ نہیں کہتا کہ کوئی مخلص نہیں ہوگا، وفادار نہیں ہوگا، ہر کوئی اپنی کوشش کر رہا ہے، لیکن اگر کسی کے لیے تھوڑی بہت آسانی ہے، آپ عاصم منیر کے جبر میں بھی اگر پارلیمنٹ جا سکتے ہیں، اسمبلی جا سکتے ہیں، ٹاک شو میں جا سکتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے لیے آسانی ہے، ورنہ یہاں پہ لوگوں کی زندگیاں برباد ہو گئی ہیں، گھر اجڑ گئے ہیں، جنازے اٹھ چکے ہیں، تو اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کرنا ہے نا کہ عمران خان کا جو کمیونیکیشن یہ بند کر دیتے ہیں، تو کہا جاتا ہے کہ اچھا صاحب کو اختیار دیا جاتا ہے حسین پاکستان کو، پھر سیاسی کمیٹی پہ بات آ جاتی ہے، سیاسی کمیٹی فیملی کی بات کر لیتی ہے، پھر قیادت کی بات آ جاتی ہے، پھر خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر کی بات آ جاتی ہے، اور میں نے اس کی ایک لمبی فہرست لکھی بھی تھی کہ یہ فیصلے یہ جو مختلف پلیٹ فارمز ہیں یا باڈیز ہیں یہ خود کر سکتے ہیں، تو ہم اس وقت اپنے لوگوں کے لیے کیوں کچھ نہیں کر رہے ہیں؟ ہم کیوں کوئی فیصلہ نہیں کرتے؟ تو کتنا مشکل ہوگا شہزاد بھائی کہ ایک ہی چھت کے نیچے سارے ایک دن بیٹھ جائے 1 گھنٹے کے نوٹس پہ، ویسے بھی الگ الگ ملاقاتیں تو ہوتی ہے، لیکن جو میں نے 4-5 نام لیے، تحفظ یعنی پاکستان، 2 جو لیڈرشپ ان کی ہے علامہ ناصر صاحب اور جس کا خان صاحب نے نام دیا ہے، چیف منسٹر خیبر پختونخوا، آپ کی سیاسی کمیٹی جس میں آپ کے تمام صوبائی صدور بھی بیٹھے ہیں، اور صوبائی صدور اور آپ کی جو باقی قیادت ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے، اور فیملی کو بھی بلا لیں، ان کو بٹھا لیں، کنفیوژن کہاں پہ آ جاتی ہے؟ آپشنس پہ بات ہونی ہے نا، آپشنس تو بہت ہے، اسمبلیوں کے باہر اسمبلی لگائیں تو اسی سے چلا گیا، لیکن ایسی اسمبلی جہاں پہ اراکین بھی آغا ہوتے تو آپ اسمبلی سے ریزائن بھی کر سکتے ہیں، آپ پورے پاکستان بند کرنے کی طرف بھی جا سکتے ہیں۔ پورے پاکستان کی میں بات اس لیے کرتا ہوں کہ بہت جگہوں پہ بات کی جاتی ہے کہ اپنی حکومت جہاں پہ ہو بند کرنے سے کیا فائدہ حاصل ہوگا، تو پھر تو میں یہ بھی کہتا ہوں کہ قلم چھوڑو کہ کیا جو تھا وہ لوگ صحیح تنقید کر رہے تھے، پھر اس کا کیا فائدہ؟ تو بات یہ کہ آپ یہ کریں کہ مطلب آپ خیبر پختونخوا کا جنید اکبر میں سمجھتا ہوں کہ وہ کر سکتے ہیں، خیبر پختونخوا بند کر سکتے ہیں، خالد خورشید گلگت بلتستان کے صدر ہے اور ہماری یوتھ کی ذمہ داری بھی ان کے پاس ہے، ان میں بڑی صلاحیت ہے، وہ کر سکتے ہیں۔ اس طرح سندھ میں ہمارے لوگوں میں جس طرح کی یہ جو نہروں کا مسئلہ تھا اس پہ کھڑے ہو گئے تھے، تو یہ اپنے لیڈر کے لیے کیوں کھڑے نہیں ہو سکتے؟ عتیق آزادی کے لیے کیوں کھڑے نہیں ہو سکتے؟ لوگوں کے پاکستان کے لیے کیوں نہیں کھڑے ہو سکتا ہے؟ داؤد کاکڑ بلوچستان کی جو تنظیم نیچے ہے، میں نام صرف لیڈرشپ کے لے رہا ہوں، عامر مغل جو اسلام آباد کے ہیں، پھر قیوم یازی صاحب جو آزاد کشمیر کے ہیں، سب پنجاب کی جو مختلف ریجنس ہیں، تو ان سے آپ ان کو بھی سیاسی کمیٹی میں یہ ہے، یہ بیٹھ جائیں گے، فیملی بیٹھ جائے گی، تحفظ پاکستان بیٹھ جائے گا، اور قیادت آپ بیٹھیں، آپشن پہ سوچیں آیا ملک بند کر کی طرف جانا ہے، اور یہ پھر ایسا پلانوں کہ سسٹینیبل ہو، مطلب یہ ہے کہ ایسے موقعوں پہ اور ایسی تحریکیں جب آپ چلاتے ہو نا، مطلب بند کرنا یا پہیا جام کرنا یا پورے ایک سسٹم کو مفلوج کرنا یا روکنا، تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ مخالف کے پاس یہ ہوتا ہے کہ بس ٹائم بائی کرے اور تھوڑا سا اس کو یہ 1 دن میں تک جائیں گے۔ آپ کی اسٹریٹجی یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کو کس طرح کھینچے، کہ مطلب جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی ایک احتجاج کرتی ہے پھر واپس جاتی ہے تو کریک ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے، تو اس لیے اس کو سسٹین کرنا ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ آپ یہ جو لانگ مارچز ہے یہ کبھی سلسلے آپ نہیں ہو سکتے، آپ مسلسل کر سکتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ گولیاں چلاتے ہیں، گولیاں تو انہوں نے چلانا شروع کر دیا، گولیاں ہی چلاتے ہیں، لیکن قوم جب آپ بہت بڑے نمبر میں نکلتے ہیں اور اس کے لیے آپ اسٹریٹجی بناتے ہیں کہ کہیں پہ ریاستیں بند کریں گے تو آپ کی کیا اسٹریٹجی ہوگی، وہ ہو سکتا ہے ان کا سوشل بائیکاٹ ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ اسمبلی میں یہ ٹی وی ٹاک شو پہ جو ہمارے لوگ جاتے ہیں، تو مجھے یاد ہے کہ جب یہ نئے سلسلہ ٹاک شوز وغیرہ کا شروع ہوا تھا تو خان صاحب پوچھتے تھے، خان صاحب ہمیں 2 باتیں کرتے تھے کہ آپ کا ٹیک اوے کیا ہے، آپ وہاں پہ
آپ کون سا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ آپ کے لوگوں تک پہنچے؟ تو اگر ہم ٹاک شوز میں جاتے ہیں اور ٹاک شوز میں اگر ہم سینے پہ عمران خان کی تصویر یہاں پہ پیج نہیں لگا سکتے، ہم عمران خان سے آغاز کر کے عاصم منیر کے جبر کا ذکر نہیں کر سکتے، ہم اصلاح قانونیت اور یہ جو ماشاء اللہ پلس ہے اس کا ذکر نہیں کر سکتے، تو پھر ایسے ٹاک شو میں بیٹھنے کا کیا فائدہ؟ کوئی شکلیں دکھانے تھوڑی جاتے ہیں، تو اس کے حوالے سے آپ اسٹریٹجی بنا سکتے ہیں۔ یہ جو ڈرون حملے ہو رہے ہیں ان کے اوپر FIRs کر کے بھی آپ کر سکتے ہیں، مطلب ہر لیول سے آپ، چاہے آپ کا لانگ مارچ ہو، چاہے آپ کا ڈی چوک ہو، چاہے آپ کا ملک بند کرنا ہو، چاہے آپ کا اس ملک سے ریزائن کر کے لیجیٹیمیسی ان سے واپس لینی ہو، یہ تمام آپشنز آپ کے پاس ہر وقت دستیاب ہوتے ہیں۔ لیکن میرے خیال سے اس وقت تحریک انصاف کو سب سے زیادہ جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ان تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں یا جو فیصلہ کرنے والے ان کو ایک چھت کے نیچے بٹھایا جائے۔ اس سے کیا ہوگا؟ آپ دیکھتے ہیں تحریک انصاف کا کارکن کیا گیلا کر رہا ہے، وہ تو اور اس سے قیادت کے اوپر بھی بڑی تنقید آ رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ قیادت سے بار بار سوال ہوتا ہے کہ آپ کر کیا رہے ہو؟ کارکن کچھ کرے تو اس پہ آپ ناراض ہوتے ہو، خود اگر کچھ کرو گے نہیں تو اس طرح کیسے ہوگا؟ تو میرے خیال سے ان تمام چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ آپشنس تو ہزار ہو سکتے ہیں، میں نے تو 3-4 بتا دیے۔ بہت زیادہ آپشنس آپ کے پاس، دھرنے ہو سکتے ہیں، مارچز ہو سکتے ہیں، شہر بند کرنے ہو سکتے ہیں، ملک بند کرنا ہو سکتا ہے، سپلائی لائنز بند کرنے ہو سکتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، پرام طریقے سے ہو سکتے ہیں۔ تو میرے خیال سے ان آپشنس پہ جانا چاہیے، اور آپشنس پہ جانے سے پہلے سب سے پہلے آج ہی کے دن، مطلب میں تو پرسوں بھی کہا تھا کہ ایک دفعہ یہ اکٹھے بیٹھ جائیں گے تو کارکن بھی آپ کے ساتھ کریں گے، اور ایک پریس کانفرنس اگر یہ مشترکہ طور پہ ایک فیصلہ کر کے باہر آ کے کریں گے تو یہ پورے قوم اور پورا سوشل میڈیا یہ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ لیکن سلیم اللہ والا سلسلہ ہوگا تو پھر اگر آپ ہزار آپشن بھی دے دیں کسی آپشن کے اوپر کام نہیں ہوگا، اور ایسی رسپانسبلٹی شفٹ جو ہے وہ ہوتا رہے گا۔ جدوجہد یا اسمبلیوں میں کردار، دیکھیے اسمبلیوں میں کردار سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ اسمبلیوں میں کردار ہو سکتا تھا، لیکن آج کی اسمبلی دیکھیے فارم 47 کی اسمبلی ہے، جعلی وزیر اعظم ہے، جعلی اسمبلی ہے۔ اسمبلی کا کردار اس وقت کیا رہ گیا ہے کہ عاصم منیر کی طرف سے کچھ احکامات آئیں گے، ان کے لیے قانون سازی ہوگی، قانون سازی میں آپ نے شرکت کرنی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ خونی عسکری ترامیم کرتے رہنا ہے، یہ ایک ہی کام رہ گیا ہے۔ یہ غزہ والا جو اسرائیل کے حوالے سے جو فیصلے ہونے تھے، کیا پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا گیا؟ لیکن کس پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا گیا؟ جو افغانستان کے حوالے سے ہوا کیا پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا گیا؟ جو دہشت گردی لائی گئی کیا پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا گیا؟ تو پارلیمنٹ کو کس طرح اعتماد میں لیا گیا کہ فارم 47 کے ذریعے ان کو جس طرح لایا گیا ہے تو بیڑ بکریوں کی طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے۔ باقی جو اپوزیشن کی، مطلب ہماری جو پارلیمنٹیرینس ہے، آپ اندازہ کریں کہ اسمبلی میں آپ بات کرتے ہو کہ جدوجہد یا اسمبلی، تو یہی اسمبلی ہے کہ جس میں اسمبلیوں سے اراکین کو اغوا کیا گیا، مطلب لوگ آ جاتے ہیں سادہ کپڑوں والے اور اسمبلی کے احاطے سے اراکین اسمبلی کو اغوا کیا جاتا ہے، پھر اراکین اسمبلی احتجاج کرتی ہے، ان کو باہر سے تالے لگا کے ان کو اندر بند کر دیا جاتا ہے، ان کو جو ہے کھانے پہ پابندی لگا دی جاتی ہے، پھر ترامیم کے وقت ان کے بچوں کو اغوا کے جو جبر کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور فون کال کیا جاتا ہے، ترامیم کے وقت انہی اسمبلی کے اراکین کو اٹھایا جاتا ہے۔ تو یہ کون سی اسمبلی، کون سی مطلب چیز ہے؟ اس کی تو کوئی وقت ہی نہیں ہے۔ اور اس نظام پہ میرے خیال سے جو کچھ ہو رہا ہے نا اس ملک میں، ایک دفعہ اس نظام کو اس طرح ایکسپوز ہونا تھا، کیونکہ آپ اس طرح اس میں ریفارم نہیں لے کے آ سکتے تھے۔ تو جدوجہد ہی واحد رستہ ہے۔ میں اس بات پہ میں تو جو پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے پاکستان کی، مطلب سو کیا ڈیموکریسی ہے وہ بھی ہم نے دیکھ لیا کہ ووٹ پورا فارم 45 میرے پاس ہے، میں 2 لاکھ ووٹ لے کے چل چکا ہوں، دوسرا بندہ 200 ووٹ لے چکا ہے، 200 کو 2 لاکھ بنا دیا اور 2 لاکھ کو 200 بنا دیا ہے۔ تو یہ تو پوری پاکستان نے دیکھا۔ تو یہ جس طرح کی پوری طرح ایکسپوز ہو گئے ہیں نا کہ آپ کی جوڈیشری تباہ، پارلیمنٹ تباہ، آپ کے ووٹ کی توقیر نہیں، آپ کے یہاں پہ سیدھے لوگوں کو گولیاں ماری گئی، جو ڈی چوک میں ہمارے کارکنان شریف کے مرید کے میں جو ہوا، پھر جس طرح گھر توڑے گئے، پھر جس طرح کے جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنے کے لیے جو فیصلے کیے گئے، اس کے بعد یہ نظام جس طرح کے آہستہ آہستہ کر کے پورا ملک میں تمام ادارے انہوں نے تباہ کر دیے ہیں نا، ایک دفعہ یہ ہونا تھا اور یہ میرے خیال سے اس طرف جا چکے ہیں۔ اب اس کے بعد ایک دفعہ یہ نظام کولیپس کرے گا اور پھر جو بہترین بنیاد سے جدوجہد سے مزاحمت سے جو عبارت کھڑی ہوگی وہ پاکستان کو آگے لے کے جائے گی۔ تو آپ کا سوال ہے کہ جدوجہد یا اسمبلیاں، تو جدوجہد ہے، اور میں تو بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ آخری فیصلہ جو یہ ساری چیزیں ہے، آخری فیصلہ بہرحال سڑکوں پر ہونا ہے اور لازم ہے کہ جلدی ہو۔ شہزاد بھائی، یہ کتاب لکھنے کا ارادہ تو پہلے تھا۔ اس کے افتتاحیہ میں نے ذکر کیا ہوا ہے کہ جب امریکہ کا افغانستان سے ویڈرال ہو رہا تھا تو اس وقت بھی جو بھی میں نے دہشت گردی کی جنگ کو قریب سے دیکھا تھا، اس کے وجہ سے جو کچھ لکھا تھا وہ میں ارشد بھائی کے پاس لے کے گیا، اور ارشد بھائی کو میں نے کہا کہ اس کے اوپر اپنی رائے دے۔ وہ بڑے خوش تھے، یہ عدیل راجہ اور علی عثمان اور اس کے علاوہ میرے خیال سے ارشد بھائی کی فیملی کو بھی پتہ تھا کہ یہ ہے، لیکن ارشد بھائی مجھے پھر بار بار پش کرتے رہے کہ کب آپ پبلش کر رہے ہیں، لیکن اس وقت میں کسی وجہ سے نہیں کر سکا۔ پھر اس کے بعد جو یہ دہشت گردی کی نئی لہر آئی
تو آپ کو پتہ ہے کہ میں اس کے اوپر امن پاسنوں اور تحریک وغیرہ بھی چلاتا تھا، ڈرون حملوں کے حوالے سے بھی سفید ڈنڈے لے کے لوگ نکلتے تھے. تو کیا ہوا، پہلے فیس پہ تو ہم منع کرنے میں کامیاب ہو گئے، پھر اس کے بعد میں خود کو پوچھ تھا، تو میں جتنا کر سکتا تھا میں نے وہ کیا. لیکن جب میں نے دیکھا کہ اب یہ جو دہشت گردی ہے یا یہ دہشت گردی کی جنگ ہے یا جو پورے عمران خان کے حوالے سے جو ان کے فیصلے ہوئے تھے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ وغیرہ کا کردار اور پھر ہماری اپنی اسٹیبلشمنٹ کا ان کی خدمت میں جو ہے خدمت گزاری میں جو جس حد تک وہ گئے تھے، تو مجھے لگا کہ اب مجھے یہ خیبر ایجنسی سے مجھے یا خیبر ایجنسی ہو گئی یا وزیرستان ہو گیا، مجھے لگا کہ یہاں پہ اب بس آپریشن شروع ہوگا اور پھر سے ہمارے جنازے اٹھیں گے اور یہ ڈرون حملوں کا سلسلہ وغیرہ بند نہیں ہو سکتا. اب چیزیں بہت آگے گئی. مطلب پہلے کوشش کی، ملاکنڈ میں ناکام بنایا، پھر اس کے بعد مختلف جگہوں پہ آواز اٹھائی، امن پاسوں منعقد کی، لیکن جب لگا کہ اب یہ جنگ جو ہے چاہے افغانستان کے ساتھ معاملات ہو، چاہے دہشت گردی کی نئی لہر ہو، یہ سب کچھ اب آ چکا ہے. تو میں چاہتا تھا، میری خواہش تھی، میری کوشش تھی کہ جو خیبر یا وزیرستان میں یہ کرنے جا رہے اس سے پہلے میں اپنی پوری قوم کو یہ عقائد بتاؤں. اور کتاب کے پہلے جو افتتاحیہ ہے اس میں یہ واضح طور پہ لکھ بھی چکا ہوں کہ اس کا مقصد کیا ہے. کہ ہم لوگ ہیں، اگر پوری پاکستان کو پتہ نہیں ہے، کہیں پہ پتہ نہیں ہے کہ جو رات کو ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے چائے کے چسکے لیتے ہوئے ہم خبرنامہ دیکھتے اور اس میں ٹکرز جو نیچے چلتے ہیں اس پہ جو ہماری اتنے شہید ہو گئے، اتنے مر گئے اور اتنے ڈرون حملے اور مارٹر گولے پہ اتنے زخمی ہو گئے، جو آپ کے لیے جو یہ چیزیں چلتی ہیں نا، اور یہ جو صرف ایک ٹائم پاس کا کام ہوتا ہے، یہ ہماری زندگیاں ہوتی ہے. تو میں چاہ رہا تھا کہ میں پوری پاکستانیوں کے پاس اس کے عقائد کر دوں. اچھا، اس میں وہ چیزیں ہیں شہزاد بھائی، اگر آپ نے پڑھی ہو تو یہ پاکستانیوں سے مطلب کی نظر سے بالکل اوجھل ہے. یہ جو دہشت گردی کی جنگ اور یہ جو آپریشن یہ تباہی لے کے آتی ہے، جو ڈرون حملوں کی جو وکٹمس ہیں ان کی جو کہانیاں اس میں ہم نے لکھی ہے، جو مارٹر گولے ہوتے ہیں، کس طرح یہ ایک مارٹر گولے سے درجنوں لوگ جو ہے وہ شہید ہو جاتے ہیں. پھر اس میں پیسے گٹاگری جنگ اس کو کیوں کہا جاتا ہے، پھر یہ افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، پھر اس میں یہ تمام چیزیں، اور عمران خان کے ایبسولوٹلی ناٹ کیا تھا، عمران خان کا بیانیہ کیا تھا، اور عمران خان کے اوپر جو آج ظلم ہو رہے ہیں وہ کیوں ہو رہے ہیں، گریٹر گیم کیا ہے. تو یہ تمام چیزیں اس کے اوپر تھا. لیکن اور مقصد اور آبجیکٹو بھی کیا تھا، وہ یہی تھا کہ آواز اٹھائی، جدوجہد کی، پھر آواز اٹھائی. جب لگا کہ گھر ہماری دہلیز تک آ گئی ہے تو پورے پاکستان کو بتانے کے تاکہ پورا پاکستان اٹھے، کیونکہ ہم سب نے خود اپنی اسٹیبلشمنٹ تو فیصلہ کر چکی ہے. وہ تو گھر آپ کے آنگن تک لے کے آ چکی ہے، آپ کے دروازے پہ دستک دے رہی ہے. تو روکنا جو تھا اور اپنی کوشش کرنا اور حقائق لوگوں کے سامنے رکھنا اصل مقصد تھا. ہاں یہ صحیح ہے کہ اس وقت 1-2 صفحے جو ہے جس کا کتاب کے 1% سے بھی تعلق نہیں ہے، اور صرف ذکر جو ہوا تھا وہ صرف جو واقعات کا تسلسل تھا اس زمرے میں ہوا تھا، وہ ڈسکشن پہ آیا اور پھر باقی چیزیں آپ کے سامنے. ہاں، اس طرح کے کتاب کی تشہیر تو ہم نے اس لیے نہیں کی کہ مجھے یاد ہے کہ جب یہ کتاب آ رہی تھی اور یہ کتاب کتنی مشکل سے مطلب کہ اس کو ہم چھپوانے میں کامیاب ہوئے. کوئی بھی بک سٹور جو ہے پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ کسی بھی بک سٹور پہ اویلیبل نہیں ہے، لیکن سوشل میڈیا پہ کہیں کوئی چلا رہے تھے کہ یہاں پہ کیسے دستیاب ہے یا نہیں ہے. کسی جگہ پہ بھی اس میں مکمل طور پہ پابندی انہوں نے پاکستان میں لگائی، مطلب ان اناؤنسڈ جو ہے وہ پابندی تھی قسم کی. تو کہیں پہ تو یہ دستیاب نہیں ہے. ہاں، ہم نے کیوں تشہیر نہیں کی، اس کی وجہ تو آپ کو مجھ سے بہتر پتہ ہے. لیکن ایک چیز ہے کہ مجھے پاکستان سے جو باہر ہیں اوورسیز پاکستانیز، انہوں نے رات پیغام بھجوائے تھے کہ ہم اس کی لانچنگ کرنا چاہتے ہیں، اور روڈ شوز کا وہ ذکر کر رہے تھے. تو میں نے کہا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ڈائیورجن ہوگی، پتہ نہیں کہ کوئی انقلاب ہمارے گھروں تک آ چکا ہے اور بس انقلاب آ چکا ہے، لیکن یہ کتاب جو ہے اس کی وجہ سے وہ انقلاب رک جائے گا. تو میں نے کہا کہ مجھے انقلاب کی جلدی ہے، کتاب بعد میں بھی ہو سکتی ہے. کیونکہ کتاب کیا ہوتا ہے، آپ کبھی کبھار اپنے جب بک سٹور میں جاتے ہیں، آپ مہینے میں اپنے لیے کسی بک سٹور پہ جا کے کتابیں خریدتے ہوں گے، اگر جو کتاب بینے کا شوق رکھتے ہیں، تو اس میں کوئی کتاب 50 سال پہلے لکھی جا چکی ہوتی ہے، کوئی 10 سال. تو یہ کسی ایشو یا ایونٹ پہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کی مطلب ڈائیورٹ کرنے کی، کسی ایشو کو کرنے کی کوشش کریں. لیکن خیر، میں نے ان کو کہا، وہ جو اوورسیز پاکستانیز تھے بہت سارے ہمارے پیٹھے انہوں نے رابطے کیے تھے، پیغام بھجوائے تھے کہ نہیں ڈائیورجن کیا ہوگی، ہمیں تو ایونٹ بنانا ہے نا، اس وقت عمران خان کا بیانیہ پہنچانا ہے. تو یہ جو چیزیں ہم نے پڑھی ہے دہشت گردی کے حوالے سے، اور جو کتاب ہمیں موصول ہوئی اور ہم نے پڑھی، تو اس کو ہم لانچ کر کے ایونٹ بنا لیں گے اور اس میں عمران خان کا اور عمران خان کے بیانیے کا ہی ذکر ہوگا. لیکن میں نے کہا کہ یار معاف کر دو، اب یہ ٹائم نہیں ہے. پھر اس کے بعد ابھی کچھ عرصہ پہلے مجھ سے رابطہ ہوا کہ اس کا آن لائن لانچنگ بھی تیار ہے. میں نے کہا کہ خدا کے لیے انقلاب پہنچ چکا ہے اور پورے قوم سڑکوں پہ ہے، اگر یہ کتاب آپ نے آن لائن بھی لانچ کر دیا تو میرا انقلاب رک جائے گا، تو اس کو تھوڑا سا ڈیلے کر دیں.
تو یہی وجہ ہے کہ ہم نے تشہیر بھی نہیں کی، ہم نے اس کی پراپر لانچنگ بھی نہیں کی، بک اسٹور میں اویلیبل نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک ایفرٹ ہے نا، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ میں تو خود سے پوچھتا ہوں کہ یہ دہشت گردی کی جنگ کے حوالے سے کیا میں تو بیوقوف تو نہیں تھا، میں اردو میں بھی کہتا تھا، مجھے پتہ نہیں تھا کہ اگر ریاست آپ کی ایک چیز لے کے آ رہی ہے اور یہ میڈ اپ دہشت گردی ہے، اور ملاکنڈ میں جس طرح یہ بارڈر کراس کر کے پھر یہ سوات تک پہنچے، پھر شانگلہ تک پہنچے، اور میں اس کو روک رہا ہوں قوم کے ساتھ مل کر، اور جو مجھے دھمکیاں اور جو مجھے مارنے کی کوشش ہو رہی تھی، تو میں تو بیوقوف تو نہیں تھا، لیکن مجھے عمران خان نے یہ سکھایا ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے یہ چیز میرے دل میں ڈالی ہے کہ میں نے تو خود اپنے گھر میں یہ مشکلات دیکھے، میری والدہ کو میں نے جس حال میں دیکھا، میرے اپنے بھائی کو جس حال میں دیکھا، میں اپنے گھر کو تباہ ہوتی دیکھا، اپنی مسجد کو شہید ہوتی دیکھا، تو میری کمٹمنٹ تھی کہ کسی اور کی والدہ کے ساتھ یہ نہ ہو، اور میں اس کے یہ جدوجہد کر رہا تھا، میں جتنا آواز اٹھا سکتا تھا ڈرون حملوں کے اوپر، آپریشن کے اوپر، چیزوں کے اوپر، جب مجھے محسوس ہوا کبھی کبھار، آج کل آپ نے دیکھو کہ ڈرون اور آپریشن وغیرہ کے اوپر میں ٹویٹ تک نہیں رہتا، کیونکہ میں نے پوری کتاب اس کے اوپر لکھ دی کہ یہ حقائق ہے، یہ اس طرح ہوتا ہے، میں جتنا کر سکتا تھا میں نے کیا، اب سب اس کے خلاف اکٹھے کھڑے ہو جاؤ، اور جب پوری قوم اکٹھی ہوگی تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ یہ جو ڈالری جنگ ہے یہ بھی ہمارے اوپر مسلط نہیں ہوگی۔ رہی بات یہ کہ تشہیر کیوں نہیں کی، لانچنگ کیوں نہیں کی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی آن لائن کے لیے بھی تیار ہے، میں نے روکا ہوا ہے، میں نے ان کو کہا کہ خدا کے لیے ایسے موقع پہ نہ کرو، انقلاب آ چکا ہے وہ رہ جائے گا، اور باہر بھی میں نے منع کر دیا، اور بک اسٹور میں اویلیبل نہیں ہے، تو کتاب تو کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ جن کا شوق ہوگا، جو اس چیزوں سے جو ہمارے جنازے اٹھتے ہیں، اور جو ڈالری جنگ اس کو کیوں کہتے ہیں، آپریشن سے کیا نقصان ہوتا ہے، ڈرون سے کیا نقصان ہوتا ہے، کس طرح ہوتا ہے، کس کی کیا کہانیاں ہیں، یہ جو مسنگ پرسن آج کل آپ لوگ دیکھتے ہیں، یہ اصل میں یہ ہم کیا کچھ دیکھ چکے ہیں، یہ جو جبر تشدد آج کل آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ ہم کس طرح یہ علاقوں کے لوگ جہاں پہ آپریشن ہوتے ہیں یہ کس طرح دیکھ چکے ہیں، تو وہ تمام عقیدوں میں ہے۔ خیر میں اس پہ بات نہیں کرتا، اور آپ میرے ساتھ اس پہ بات نہ کریں، اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے کچھ دوست ناراض ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ڈائیورژن ہے، تو بس یہی ہے کہ وہ تیار ترین۔ جی شہزاد بھائی، میں ایک چیز کی وضاحت کر دوں کہ آئی سیف اور یوتھ، میں فاؤنڈنگ پریزیڈنٹ ضرور تھا، اور 2010 کے بعد سے میرے پاس آئی سیف کی اور پھر 2011 کے بعد سے کوئی یوتھ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے پارٹی میں۔ یہ جو آپ نے سوال کیا کہ کہتے ہیں کہ اس کے لڑکے ہزاروں کی تعداد میں ہے، وہ کچھ نام تو آپ کے سامنے آ جاتے ہیں، لیکن یہ تعداد جو ہے وہ میرے ٹائم پہ میرے خیال سے 40-50 ہزار سے زیادہ ہمارے جو آئی سیف کی تنظیم کے اندر بن گئے تھے ممبرس، مطلب جو پھر یوتھ کی جو ہم نے تنظیم بنائی تھی 40-50 ہزار سے زیادہ، تو میرے خیال سے ان کی تعداد تھی، اور 987 نون کونسل تھے 2009 تک۔ میں نے 987 نون کونسل میں 14-15 لڑکوں کی جو یوتھ کی جو ٹیم ہے وہ بھی مکمل کر دی تھی۔ سیب بھائی اس وقت پارٹی کے مرکزی دفتر میں ہوتے تھے، اور تنظیمی لسٹیں وغیرہ ان کے ساتھ جمع ہوتی تھی، تو ان کے ساتھ اکٹھے کیا اس پہ کام۔ آئی سیف کا کیا تھا، پھر پورے پاکستان میں یوتھ اور آئی سیف کا پیغام پہنچایا، لیکن مختصر یہ کہ 2010-11 کے بعد میرے پاس کوئی آئی سیف اور یوتھ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہاں، کوئی کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ تعلق ہے، تو بالکل میں فاؤنڈنگ پریزیڈنٹ رہا ہوں، جو 2009 میں آیا ہوں، 10 میں آیا ہوں، آج جو ہمارا آئی سیف کے جو تنظیمی ڈھانچہ ہے، یوتھ کا تنظیمی ڈھانچہ، یہ سارے میرے بھائی ہیں، میرا ایک نرسری میری وہ تھی، میں نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، تو میرے ہیں بالکل، لیکن میرا 15-16 سال ہو گئے کہ میرے ان سے رابطہ نہیں ہے۔ اچھا، میں ایک اور انٹرسٹنگ چیز آپ کو بتاؤں، جو کبھی کبھار کسی چیز کے حوالے سے میرے ساتھ منسوخ کیے جاتے ہیں کہ اس کے، تو میرے یہ صرف اسکرین پہ جو نظر آ رہی ہے یہ نہیں ہے، وہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہے، تو الحمدللہ مجھے ان پہ فخر ہے۔ باقی رہی بات یہ کہ قائد اعظم نے پاکستان بنایا، اس میں عمران خان، عبدالقدیر خان، پھر عیدی جیسے نام بھی آئے۔ عمران خان پاکستان کے قابل فخر بیٹا ہے، لیکن دوسری طرف پاکستان میں زرداری، یہ ملیٹری ڈکٹیٹرز اور نواز شریف بھی ہے، تو اس کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ قائد اعظم مطلب بانی تھا، تو وہ تو کسی کی ایک انفرادی ایکٹ کا ذمہ دار نہیں کہہ سکتے۔ اس طرح عمران خان ہے، انہوں نے تحریک انصاف بنائی، تحریک انصاف میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اچھے لوگ جو آپ کو پسند ہوں گے وہ بھی ہوں گے، کچھ وقت کے ساتھ فلٹر بھی ہوتے جائیں گے، تو اسی طرح آئی سیف اور یوتھ سے جو نکل رہے ہیں، کچھ نام آپ کے سامنے آ رہے ہیں، کچھ نہیں آ رہے، بہت ساری قیادت اس پلیٹ فارم سے پارٹی کو ملی، نرسری ہے یہ، اچھے مزاحمت والے تگڑے مختلف صوبوں میں وہ نام بھی آپ کو ملے، کچھ اچھے نہیں بھی ہوں گے، تو لیکن میری حد تک جو بات ہے، میں 16 سال ہو گئے ہیں، میرے 15-16 سال کہ میرا ان کے ساتھ کوئی تنظیمی تعلق بالکل بھی نہیں رہا، اور میں اس کا کبھی مطلب میں فاؤنڈنگ پریزیڈنٹ ضرور تھا، میں نے یہ بنایا، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ میں، اور کبھی کبھار صرف آئی سیف کو چھوڑا جاتا ہے، حالانکہ یہ بھول جاتے کہ میں یوتھ کا بھی پریزیڈنٹ تھا، تو میں فاؤنڈنگ پریزیڈنٹ ضرور تھا، لیکن پھر میں چھوڑ گیا۔ پھر میرے بعد کچھ سال کوئی اور رہا، لیکن مجھے آخری 3 جو پارٹی کی طرف سے دیکھتے تھے وہ مجھے یاد ہے، عثمان ڈار صاحب چند سالوں کی طرف کے لیے آئی سیف اور یوتھ کے ذمہ دار تھے، پھر اس کے بعد شہباز گل صاحب جو ہے وہ کچھ عرصے کے لیے بنے تھے، اور انہوں نے بھی یوتھ اور آئی سیف کے ساتھ کام کیا۔
پھر ہمارے اس وقت جو میرے بھائی ہے دوست ہے خالد خورشید صاحب، وہ 2 سال سے اس کو دیکھ رہے ہیں اور بڑے بہترین طریقے سے دیکھ رہے ہیں، ان کو گروم کر رہے ہیں، ان کو ٹائم دے رہے ہیں. تو بالکل میرا میں فاؤنڈنگ پریزیڈنٹ کی حیثیت سے میں نے بنایا تھا، میں نے کام کیا تھا. یوتھ کو بھی میں نے پورے پاکستان میں، پہلے خیبر پختونخوا میں، پھر باقی صوبوں میں نے آرگنائز کیا تھا اور پارٹی کی وہ اسٹرینتھ بنے تھے. اب اس میں سے لیڈرشپ آ رہی ہے، وہ بھی فلٹر ہوتے جائیں گے، پھر مزید فلٹر ہوتے جائیں گے. لیکن یہ چند نہیں ہے، یہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہے. تو منسوخ کرنے تو سارے کریں. تو یہ میں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں، لیکن یہ اس کی پوری ڈیٹیلز ہے. جی شہزاد بھائی، میں آخر میں ایک پیغام اپنی قوم کو، اپنی پارٹی کو، لیڈرشپ کو، کارکنان کو آپ کی اجازت سے دینا چاہتا ہوں. دیکھیے، یہ جو ہم جس موڑ پہ ہیں، میں اپنی اگر بات کروں تو یہ میرا ذاتی فیصلہ ہے. میں جس صورتحال میں بھی ہوں، جس سچویشن میں بھی ہوں، یہ میرا ذاتی فیصلہ ہے کہ میں نے حقیقی آزادی کی جنگ لڑنا ہے. ہر کوئی اپنے اپنے طریقے سے لڑ رہا ہے. میں نے جس راستے کا انتخاب کیا یہ میرا فیصلہ ہے، مجھے اس پہ فخر ہے. لیکن میں اپنی قیادت سے، اپنے اراکین اسمبلی سے، اپنی سیاسی کمیٹی سے، ان سب سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں. اور میں بڑے دل سے، بڑی محبت سے اور ایک گزارش کر کے آپ سے بات کر رہا ہوں کہ قوم نے تو ہمارے اوپر بڑا اعتماد کیا. 2024 کے الیکشن میں آپ نے دیکھا کہ تمام مشکلات کے باوجود آپ سب نے بھی سختیاں برداشت کی. لیکن مجھے ایک سمجھ نہیں آ رہی کہ عمران خان جیسا لیڈر، ان کی آنکھ ضائع ہو جاتی ہے اور ہم کوئی فیصلہ ہی نہیں کر پاتے. عوام اتنی بڑی تعداد میں آپ کے ساتھ ہو، اتنی قوم آپ کو کہے کہ آپ کوئی فیصلہ کریں، لیکن کوئی فیصلہ ہو نہیں پاتا. اس کے ساتھ پھر بشرا بی بی، ان کی اہلیہ کی آنکھ ضائع ہو جاتی ہے اور ان کو پھر فیملی سے ملنے بھی نہیں دیا جاتا اور ان کو اسپتال سے سیدھا پھر جیل لایا جاتا ہے. تو میں نے چند رہنماؤں سے فون پہ بات کی تھی اور میں آج کیونکہ فیصلہ کرنا ہے اور فیصلہ کیجیے، میں نے ان سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ اگر، اور یہ میں نے پارٹی کی لیڈرشپ کو کہا کہ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ اگر آپ کی اہلیہ جیل میں ہوتی اور ان کی اس طرح آنکھ ضائع ہوتی، ان کے اوپر اس طرح جبر ہوتا اور یہ سب کچھ ہوتا، تو پھر بھی کیا آپ اسی طرح سکون رہتا؟ عمران خان مطلب اپنا چھوڑے یار، عمران خان کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو، ان کو فیملی سے نہیں ملنے دے رہا، ان کو ذاتی ڈاکٹر تک رسائی نہ ہو، اور اس کے لیے آپ کو احکامات 12 ملے اور ایک سپریم کورٹ کے باہر دھرنا کیا چیز ہے کہ آپ وہ نہیں دے سکتے. اس کی کوئی جسٹیفیکیشن مجھے سیریسلی سمجھ نہیں آ رہی. اور یہ میں پبلکلی آپ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تھک چکے ہیں. خان صاحب کی ہدایت ان کو 12 مل چکے ہیں، تو اس کے بعد کیسے آپ ایک دھرنے، مطلب یہی پارلیمنٹ لا چیز ہے، یہ سامنے سپریم کورٹ ہے، یہ کے پی ہاؤس ہے، یہ سپریم کورٹ ہے، تو کس طرح وہ دھرنا تک نہیں دے سکتے؟ تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی. لیکن میں ایک گزارش کرتے ہوئے بتا دوں کہ اس وقت آپ ہماری لیڈرشپ ہے، آپ کی طرف سب دیکھ رہے ہیں، کیونکہ فیلڈ میں آپ ہیں، میچ آپ کھیل رہے ہیں، وہاں پہ آپ موجود ہیں. یا تو آپ کی قیادت جیل میں ہے، یا وہ پوش ہے، یا ملک سے باہر ہے، جلا وطن ہے اور کوئی خوشی سے نہیں گیا، اور آپ بھی مشکل میں ہوں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کوئی بھی اگر اپنی بیوی بچوں کے ساتھ مل سکتا ہے، جو بھی پاکستان میں رہتے ہوئے رات اپنے گھر میں گزار سکتا ہے، جو بھی پاکستان میں رہتے ہوئے گاڑی میں سفر کر کے ٹی وی ٹاک شو تک جا سکتا ہے، کوئی بھی گاڑی میں سفر بیٹھ کر کے واسکٹ پہن کے یا سوٹ پہن کے اسمبلی تک جا سکتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ عزم منیر کی یزیدیت میں اور ڈکٹیٹرشپ میں آپ کے لیے پھر بھی آسانی ہے. تو یہ آسانی آپ فیصلہ کیجئے کہ آپ کی اپنی ذات کے لیے ہے یا عمران خان اور پاکستان اور پاکستانی قوم کی جس مقصد کے آپ کو منتخب کیا ہے اس کے لیے بھی کچھ کرنا ہے. میری گزارش ہے، آپ کرتے بھی ہوں گے، لیکن میں سب سے اپیل کرتا ہوں، زیادہ نہیں، 1 مہینے کے لیے آپ ایک آبجیکٹو لے کے متحد ہو جائے اور ہر آپشن استعمال کریں، یکا بنائیں، فیصلہ کریں کہ میں اگر میرے لیے آسانی ہے تو میری ذات کے لیے نہیں ہوگی، یہ کاس کے لیے ہے. اور میں ایک دن بھی اگر مجھے ملتا ہے باہر اور سکون سے، تو یہ میں سڑکوں پہ گزاروں گا، تحریک میں گزاروں گا، جدوجہد پہ گزاروں گا، اور عمران خان کی رہائی کے لیے، بشرا بی بی کی رہائی کے لیے، قیادت کی رہائی کے لیے اور حقیقی آزادی کے لیے اس کو صرف کروں گا. میری گزارش ہے کہ اگر 1 مہینہ بھی آپ، جو تنظیم ہماری اس وقت موجود ہے، جو ہماری اراکین اسمبلی ہے، جو ہمارے قیادت ہے، ہماری قیادت ہے، یہ سب ایک زبان ہو کے ایک ہی آبجیکٹو لے کے کہ سوشل میڈیا پہ پوسٹ بھی عمران خان کا ہوگا، آواز بھی عمران خان کی ہوگی، سکون ایک دن سے نہیں کریں گے، ایک دن کے لیے نہیں کریں گے، بیٹھیں گے نہیں اور مسلسل جدوجہد کریں گے. 1 مہینے کے لیے مسلسل جدوجہد کر کے آپ اتنا ٹف ٹائم دے سکتے ہیں، لیکن کریں تو صحیح. اور اچھا، میں پبلکلی یہ کہ میں کسی کے پر میں کوئی نہیں ہوتا کسی کے اوپر غداری کے فتوے لگانے والا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو جس کے لیے بھی تھوڑی بہت آسانی ہے نا یار، بس بہت ہو گیا یار.
لوگوں کی زندگی چلی گئی. میں ایک چیز آپ کو اور بھی بتا دوں, یہ کبھی کبھار کہتے ہیں کہ کوئی ایک عہدیدار دوسرے عہدیدار کو ٹارگٹ کرتا ہے, دوسرا کمیونیکیشن نہیں ہوتا تو پھر کارکن کی طرف سے بھی غصہ آ جاتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں یہ سب جمہوریت میں تو ہوتا ہے, پولیٹیکل پارٹی میں ہوتا ہے, لیکن ایک چیز جو میرے دل سے کہتا ہوں آپ کو کہ یار پی ٹی آئی کا اور پی ٹی آئی کے کارکنوں اور پی ٹی آئی سے وابستہ جو لوگ ہیں ان کا اتنا مضبوط رشتہ بن چکا ہے کہ خاندان اور خونی رشتہ بھی نہیں ہوتا. میں تو دل سے اس پہ یقین کرتا ہوں. کیوں؟ ہم نے وہ مشکلات اکٹھے دیکھ لیے کہ ایک ایک پل کیا ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ کوئی بے گھر ہوا, کسی کا گھر توڑا گیا, کسی کے بچے شہید ہو گئے, کسی کے والدین کو اٹھایا گیا, کسی کے یار دوستوں کو اٹھایا گیا, کسی کو جیلوں میں ڈالا گیا, کسی کو پر تشدد کیا گیا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں یار کہ ہمارا شہید ارشد شریف چلا گیا, پاکستان کا سب سے بڑا صحافی اسی جدوجہد میں. ذلی شاہ جیسا معصوم یار وہ زمان پارک کے باہر ہوتا تھا, بیٹھتا تھا, آواز اٹھاتا تھا, وہ چلا گیا. ہماری نوجوان بہت سارے زمان پارک میں جو بنیگانہ میں ڈیوٹی دے رہا تھا, ایک میری یوتھ کا صدر تھا اور ایسے کا, وہ شہید ہو گیا اس دہشت گردی کی جنگ میں. پھر 26 نومبر کو جو سامنے سے گولے چلا کے ہماری معصوموں کو شہید کیا گیا, پھر جیلوں میں جن کے اوپر تشدد ہو گیا. ہماری خواتین کو دیکھیے, یاسمین راشد صاحبہ اتنی زیادہ عمر ہے, کینسر سروائیور ہے, ان کو دیکھیے, عالیہ حمزہ کو دیکھیے, سنم جاوید, فلک جاوید, پھر ہماری یہ میاں محمود رشید صاحب, جا چودھری صاحب, عمر چیمہ صاحب, خان صاحب اور ان کی اہلیہ, پھر ہمارے بہت سارے ملٹری کورس میں جو ہے حسن نیازی ہو گیا. کتنے لوگ ہمارے آج بھی جیلوں میں ہیں, 50,000 تو جیل میں چلے گئے تھے. تو اتنا جبر سا گولیاں چلی, یہ کوئی اس کے بعد تو میں نہیں سمجھتا کہ پی ٹی آئی میں کوئی بندہ عہدے کے لیے, کرسی کے لیے, یا کوئی تمغے کے لیے, یا کوئی کسی اور چیز کے لیے کام کر رہا ہوگا. ہمارا تو ایک ہی مقصد ہے, عمران خان نے جو ہمیں دیا پاکستان کا, عمران خان کا, تو اس کے لیے 1 مہینہ متحد ہو کے مسلسل جدوجہد کیوں نہیں کی جا سکتی؟ تو میری گزارش ہے بھائی کہ ایک چیز کے لیے کھڑے ہو جائے. اس کے بعد جہاں پہ ہم گئے ہیں نا, یہ جو جس فیس پہ ہم داخل ہو گئے اور جس لمحے سے اور جو 4 سال میں رجیم چینج کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں, اس کے بعد جو ہے ایک کاس کے اوپر آپ سب کو متفق ہونا ہوگا, کھڑے ہو جائے, سب کچھ بھول جائے. اور مجھے پتہ ہے ہر بندے کی ایک دوسرے کے ساتھ جو رشتہ بن چکے وہ بڑا مضبوط ہے, لیکن ثابت کرے 1 مہینہ کیا آپ کوشش کرنی ہے, انشاءاللہ آپ جیت جائیں گے. لیکن تب ہوگا جب آپ دل سے